مرزا نے باضابطہ طور پر اب اس بات کو مینشن کرنا شروع کر دیا ہے کہ شعیب ملک صاحب کی تیسری شادی اور شعیب ملک صاحب سے علیحدگی پر ان کو واقعی میں مورلی کافی زیادہ ان کو اذیت پہنچی ہے. وہ اعصابی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ انسان جب ایسے مرحلے سے ایسے فیز سے گزر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ اپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے وہ موٹیویشنل کوٹس کا سہارا لیتا ہے یا اس طرح کی باتیں آ کے سوشل میڈیا پر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو ویک نہ سمجھیں. آج ثانیہ مرزا نے، اس سے پہلے ثانیہ مرزا جب بھی بات کرتی تھی انڈائریکٹلی بات کرتی تھی، رپورٹر سے کر لی، کسی دوست یار سے کر لی، اس نے آ کے میڈیا پر بیان دے دیا کہ یار ثانیہ کافی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہیں، کافی زیادہ وہ ایموشنلی کافی زیادہ ڈاؤن فیل کر رہی ہیں. لیکن آج ثانیہ مرزا نے اپنی ایک تصویر انسٹاگرام پر لگائی اور یہ دوسری 2 دن میں دوسری تصویر انہوں نے لگائی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیپشن لکھا. اب اس کیپشن کو بڑا اگر آپ غور سے پڑھیں تو بہت گہرا قسم کا کیپشن ہے کہ اپنی چن کو اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب خبریں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. 20 جنوری کو اس بات کا اعلان کیا گیا شعیب ملک کی جانب سے اور ثنا جاوید صاحبہ کی جانب سے کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں، انہوں نے شادی کر لی ہے. لوگ حیران ہوئے کہ جناب عمیر جیسوال کا کیا ہوا، لوگ حیران ہوئے کہ ثانیہ مرزا کا کیا ہوا. پھر اسی اعلان کے تھوڑی دیر بعد ثانیہ مرزا کے والد عمران مرزا میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے شرعی طور پر، قانونی طور پر شعیب ملک صاحب سے خلا لے لی ہے. لیکن ثانیہ مرزا کا باضابطہ کوئی بیان نکل کر سامنے نہیں آیا. ثانیہ مرزا نے ابھی تک جتنی گفتگو اس سارے میٹر پہ کی ہے وہ انڈائریکٹلی گفتگو ہے. یعنی ثانیہ مرزا کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں بھائی، بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں وہ. اسپورٹس میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے ٹینس کے اندر، اور ساتھ ساتھ بالی ووڈ انڈسٹری، ساؤتھ کی انڈسٹری، دنیا میں ہر جگہ پہ ان کے بڑے اچھے لنکس ہیں. تو لوگ اس طرح کی معاملات پر ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ثانیہ مرزا جن رپورٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، وہ اپنے میڈیا پر آ کے، اپنے چینل پر آ کے بھی پڑھ دیتے کہ ہماری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے اور وہ کافی زیادہ دل برداشت ہیں، کافی زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے ان معاملات پر XYZ یہ کہا ہے. لیکن اب ثانیہ مرزا باضابطہ خود آ کے کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں جس سے اس بات کو تو کلیئرٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ثانیہ مرزا وہ شخص نہیں ہے جو کہ اپنا گھر توڑنا چاہتی ہوں، یا وہ اس ریلیشن سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، یا پھر وہ اس تعلق کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں. کم سے کم ثانیہ مرزا تو نہیں ہے، تو پھر بچے تو پھر شعیب ملک صاحب ہی بچے. انہوں نے اس رشتے کو بھی ختم کیا اور اس کے بعد اپنے نئے رشتے کا آغاز بھی کر دیا. اب ثانیہ مرزا نے ایک معنی خیز، حیرت انگیز ایک کوٹ شیئر کیا ہے اور وہ اپنے اور شعیب ملک کے ریلیشن کے حوالے سے کیا ہے، اس کے بعد آنے والے معاملات پہ کیا اور ایک بڑی خوبصورت سی تصویر بھی لگائی ہے. لیکن یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے آج کی خبر میں ذرا ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب انہوں نے ایک تصویر لگائی اور اس کا انہوں نے کیپشن لکھا چن اپ گرل، چن اپ کوئین. بیسیکلی اگر آپ چن اپ نہیں کریں گی تو آپ کے سر کا تاج نیچے گر جائے گا. اس طرح کے کوٹس نا انسان اس وقت شیئر کرتا ہے جب وہ مورلی کافی زیادہ ٹوٹا ہوا ہو. میں فزیکلی کی بات نہیں کر رہا، مورلی انسان بالکل کہتے ہیں کہ کسی کو بری خبر نہ دو اگر اس کا دل کمزور ہے، وہ اعصابی طور پر کمزور ہے، وہ اعصابی طور پر مضبوط نہیں ہے نا، تو اس کو ذرا بری خبر نہیں دو یار، وہ دل پکڑ کے بیٹھ جائے گا. بہت سارے لوگوں کی تو اللہ معاف کرے اموات ہو جاتی ہیں یار، کہ اگر کوئی انسان کو بری خبر سنا دی جائے اور اس کا دل کمزور ہو. ثانیہ مرزا اعصابی طور پر بہت سٹرونگ عورت سمجھی جاتی ہیں، بہت سٹرونگ لڑکی تصور کی جاتی ہیں. انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور جو انسان گراؤنڈ کے اندر اپنی ٹیم کو، اپنے ملک کو فتح دلائے، یقین جانیے وہ اعصابی طور پر کمزور نہیں ہو سکتا. جیسے عمران خان صاحب ہے نا، عمران خان صاحب نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی، ساری زندگی ہار اور جیت کی جنگ کھیلی ہے اور ان کو پتا ہے کہ کس موقع پر کون سا پتا پھینکنا ہے، کون سی چال چلنی ہے. اس لیے اس بندے کو ہرانا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے. اب جناب ثانیہ مرزا یہ جو کوٹ شیئر کر رہی ہیں یا آپ یہ جو اپنے جذبات شیئر کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثانیہ مرزا کافی عرصے سے پریشانی کا شکار ہے اور ایک
अनुपम शिव नामी एक रिपोर्टर था, जब उन्होंने उनसे गुफ्तगू की थी तो अनुपम शिव ने अपने टीवी चैनल को एक बीपर दिया और उन्होंने इस बात का दावा किया कि सानिया मिर्जा मेंटली, मोरली काफी ज्यादा टूटी हुई है। वो गाहे बगाहे कोई ना कोई तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर लगाती हैं और लोग फिर जो है उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब सानिया मिर्जा ने जब ये बात लिखी है कि चिन अप गर्ल, इंसान की चिन नीचे कब होती है, डाउन कब होती है, जब वो मोरली टूट जाता है, वो अपनी हार अपनी नजर सामने देख रहा होता है, आप क्या आपकी गर्दन झुक जाती है, अब आपको फिर अब मोरली आप काफी ज्यादा वीक महसूस करने लगते हैं, लेकिन उस वक्त आप कहते हो कि चिन अप, यानी अपनी जो चेहरा है उसको ऊपर कीजिए, गर्दन को सीधी कीजिए, अदरवाइज आपके चेहरे का, सर का जो ताज है वो गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि सानिया मिर्जा को इस रिलेशन के खत्म होने पर, शोएब मलिक साहब से अलहदगी होने पर, या शोएब मलिक साहब की तीसरी शादी होने पर वाकई में बड़ा अफसोस, बहुत ज्यादा उनको अफसोस था। लेकिन खैरत अंगेज तौर पर ये मियाँ बीवी की अपनी मर्जी होती है कि अगर वो अलहदगी लेना चाहे, लेकिन जो इतला मेरे पास आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। शोएब मलिक साहब सानिया मिर्जा को बताए बगैर भी शादी कर सकते थे और करना चाह रहे थे। जब ये मामला बिल्कुल एक ऐसे नहज पर आके रुक गए ना, कि जब उनको, सानिया मिर्जा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यार ये मामला आगे अब नहीं बढ़ेगा, ये मामला यहां पर आके डेडलॉक का शिकार हो गया है, मैंने अगर इस शादी से अलहदगी इख्तियार नहीं की तो मैं इस शादी को नहीं रोक सकूंगी, यानी ये शादी नहीं रुकनी है, मैं चाहूं तब भी नहीं रुकनी है, मैं ना चाहूं तब भी नहीं रुकनी है, तो इससे अच्छा है कि मैं इस रिलेशन से बाहर आ जाऊं। मतलब शोएब मलिक साहब इस बात को डिसाइड कर चुके थे वो कि तीसरी शादी करने जा रहे हैं। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप मेरे साथ निकाह में रहना चाहें चाहें नहीं चाहें, नहीं चाहें, वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद फिर सानिया मिर्जा ने एक ग्रेसफुल फैसला लिया। ये शरीयत उनको इजाज़त देती है, हमारा दीन, हमारा जो शरीयत है उस बात की इजाज़त देती है, इस्लाम हमारा इस बात की इजाज़त देता है कि अगर औरत किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो ग्रेसफुली खुला ले सकती है और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती है। लेकिन ये खुला और तलाक वाले जो मामलात होते हैं ना, ये इंसान को बहुत तोड़ के रख देते हैं यार। हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, वो इंसान को तोड़ के रख देते हैं, और शायद सानिया मिर्जा के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। लेकिन आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।